الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کپوارہ سے عبدالاحد صاحب سوال کر رہے ہیں کپوارہ کشمیر سے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کی بیوی حرام ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ماں کہہ دے اور یہ نہ کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے بلکہ یہ کہے کہ تو میری ماں ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا نیت ہے۔ اگر اس کی نیت طلاق دینے کی ہے تو ایک تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اگر اس کی نیت ہے کہ میں تیری عزت ایسے کرتا ہوں جیسے ماں کی عزت کرتا ہوں، تو پھر جو ہے اس کے کہنے سے نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ کچھ اور زہار وغیرہ۔ دوسری بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اگر اس نے یہ کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو اس صورت میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا نیت ہے۔ اگر اس کی طلاق کی نیت ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہ تو میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا کہ پورے ازدواجی جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتا رہوں، اور نہ آپ کو طلاق دوں گا، تو اس صورت میں زہار واقع ہوگا۔ اور زہار کا حکم یہ ہے کہ زہار کی وجہ سے آدمی کو 2 مہینے کے لگاتار روزے ادا کرنے پڑیں گے۔ 2 مہینوں کے روزے رکھے بغیر اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوتی ہے، اور اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے سے اس کی بیوی حلال ہو جائے گی۔ اور کشمیر کے عرف اور یہاں کی زبان کے مطابق جب وہ کشمیری زبان میں اگر وہ یہ کہتا ہے تو بساوت زن بساوت موج، تو ایسی صورت میں تشبیہ کا اس میں حرف آ گیا ہے، تو اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا نیت ہے۔ اگر طلاق کی نیت ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو لٹکائے رکھوں گا، نہ تو طلاق دوں گا اور نہ اس کے ازدواجی حقوق پوری طرح سے ادا کروں گا، تو اس صورت میں بھی زہار واقع ہوگا، اور زہار کا حکم بیان کیا جا چکا ہے۔ اور صرف یہ کہنا کہ چچہم موج چچہم بین، تو اس صورت میں اگر طلاق کی نیت ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے بلکہ پیار محبت سے یا ایسے ہی کہہ دیا تو اس سے نہ طلاق واقع ہوگی نہ زہار واقع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔